میرے سامنے رکھا ہوا ہے ایک انتہائی قیمتی چیس سیٹ. اس چیس سیٹ کی قیمت ہزاروں روپے ہے. اب ایک کام کرتے ہیں, پہلے اس چیس سیٹ کی قیمت کو نا ہم لاکھوں کا بناتے ہیں. امیجن کریں کہ یہ چیس سیٹ آپ کے ابا جان کو تحفے میں ملا ہے, اور یہ وہ چیس سیٹ ہے جس سے ورلڈ چیمپئن شپ ہوئی تھی, اور ورلڈ چیمپئن شپ 1988 کی, جس کے اندر جو جیتا تھا ورلڈ چیمپئن شپ یہ اس کو مل گیا تھا اور اس نے آپ کے ابا کو تحفے میں دیا ہے. تو یعنی کہ یہ آج سے کوئی 30-40 سال پرانا سیٹ ہے جو کہ آپ کے ابا کو اس ورلڈ چیمپئن نے بذات خود تحفے میں دیا ہے ابھی ایک ہفتے پہلے. تو اب اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ کروڑوں میں چلی گئی. تو اب آپ کے پاس ہے ایک کروڑوں کا چیس سیٹ, اور یہ انتہائی بھاری ہے. پہلے میں اس کو نکال لیتا ہوں. تو میں اس چیس سیٹ کو آخر اتنا قیمتی بنا کیوں رہا ہوں, وجہ کیا ہے, ایک بات سمجھانی کیا ہے. دیکھیں, فرض کریں کہ یہ چیس سیٹ اتنا قیمتی آپ کے گھر میں آپ کے ابا کو ابھی ایک ہفتے پہلے تحفے میں ملا ہے, اور آپ کے ابا خوشی سے نہیں پھولے سمارے کہ یار بس اب تو نا زندگی بن گئی. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب آپ کے ابا جب اپنی پارٹیز کے اندر جائیں گے, دعوتوں میں جائیں گے, تو جب وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے پاس یہ والا چیس سیٹ موجود ہے جو کہ پوری دنیا میں اتنا نایاب ہے. نایاب کیا ہے, پوری دنیا میں صرف ایک ہے. ورلڈ چیمپئن شپ تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اس ہر سال, اور اس سال کا سیٹ ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا ہے. لیکن دیکھیں جی, میں کوئی اتنا اچھا انسان تو ہوں نہیں کہ آپ کو ایسی سیدھی سادھی سٹوری سنا دوں گا. اب سپوز کریں کہ آپ کے گھر میں یہ سیٹ آ گیا اور آپ کے ابا نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے کہ ڈرائنگ روم میں مت جانا جہاں پر یہ سیٹ انہوں نے بڑے دل سے سجا کے رکھا ہے, اور انہوں نے سیٹرڈے نائٹ کو پارٹی رکھی اپنے تمام دوستوں کی, ان کو اپنے گھر بلایا کہ بھائی میرے اپنے گھر کے اندر ایک زبردست چیز ہے, ایک سیٹ ہے جو تم کو دکھانا ہے. اور آپ کے ابا کے سارے دوست ہفتے کے دن گھر آ رہے ہیں یہ والا سیٹ دیکھنے کے لیے. لیکن ٹویسٹ شروع ہوتا ہے یہاں سے. آپ کے ابا نے آپ کو سختی سے منع کیا تھا کہ بیٹا ڈرائنگ روم میں مت جانا, لیکن آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ ڈرائنگ روم میں خود تو جاتے ہی جاتے ہیں, آپ اپنی گلی محلے کے 2-3 دوست بھی لے جاتے ہیں. اور آپ کے ابا ویسے ہی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ بیٹا ڈرائنگ روم کے اندر بال سے مت کھیلا کرو. آپ نے کبھی پہلے بھی نہیں سنی, اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ایسا ہوا بھی نہیں کہ آپ ڈرائنگ روم میں کھیل لیں اور کوئی شیشہ ٹوٹا ہو یا کوئی گلاس ٹوٹا ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں اور وہاں بال سے کھیلنے لگتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے 2-4 دوست اور موجود ہیں جو بڑے جوش و خروش سے کھیل رہے ہیں, اور یہ آپ کے گھر آتے رہتے ہیں تو ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ کس طرح کھیلنا ہے. لیکن ایک نیا دوست بھی آتا ہے آپ کے گھر جس کو پتہ نہیں ہوتے آپ کے گھر کے اینگلز. اب آپ اپنے ڈرائنگ روم میں شغل مستی کے اندر کھیل رہے ہیں کہ اچانک جو آپ کا نیا دوست ہے جو عمر میں بھی آپ سے بڑا ہے وہ بال پھینکتا ہے, اور وہ بال جا کے لگتی ہے سیدھی اس نایاب سیٹ پہ جو کہ ورلڈ چیمپئن کی تھی. اور وہ جیسے ہی بال ٹیبل پہ لگتی ہے ٹیبل ڈس بیلنس ہوتی ہے, اور یہ پوری ماربل کا بنا ہوا چیس زمین پہ گر کے چکنا چور ہو جاتا ہے. اتفاق کی بات ہے اس وقت گھر میں کوئی ہوتا نہیں تو کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا یہ کس نے کیا. صرف اور صرف آپ کے وہ 4 دوست ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ چیس ٹوٹا تھا, ایک نیا لڑکا آیا تھا جس نے بال ماری تھی, اور اب وہ چیس جس پہ آپ کے ابا کی اگلی پوری زندگی پہ جس میں انہوں نے بریک کرنا تھا وہ ایک ہفتے کے اندر چکنا چور ہو چکا ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی پوائنٹ کیا ہے, اتنی ٹینشن کریٹ کر دی, اب کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بتانے سے پہلے کہ کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی ایک دن پہلے میری ویڈیو پہ ایک کامنٹ آیا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کامنٹ اصلی تھا, لیکن اس طرح کے کامنٹ لوگ میری ویڈیوز پہ کرتے رہتے ہیں, شاید اٹینشن لینے کے لیے, شاید اس لیے کہ میں رپلائی کر دوں. تو وہ کامنٹ آیا تھا کہ ایک بچے, میں اس کا نام بھی نہیں لوں گا اور میں تھوڑی سی سچویشن بھی گھما کے بتا رہا ہوں, اس بچے نے مجھے کہا کہ 1,30,000 روپے کا اس سے نقصان ہو گیا ہے اور وہ 18 سال کا ہے, اور جن لوگوں سے اس نے وہ پیسے لیے ہوئے ہیں نا وہ اس کو ہیراس کر رہے ہیں, وہ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ بات اپنے ابا کو بتانا نہیں چاہتا کہ اس سے 1,30,000 روپے کا نقصان ہو چکا ہے. تو یہ جواب اس کے لیے بھی ہے اور بہت سارے ایسے بچوں کے لیے جن سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے, جو کہ ہر کسی سے ہو سکتی ہے, جانے میں اور انجانے میں. ہم سب خطا کے پتلے ہیں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کام کریں جا کے, کہ آپ ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں غلط کام ہو, یا آپ ایسی کوئی چیز کریں جس سے بہت بڑا آپ کو نقصان ہو جائے یا کسی کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو. میں ہرگز اس کی دعوت نہیں دے رہا. لیکن اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے. اب چلتے ہیں واپس اس چیس والی سٹوری کی طرف.
اب وہ جو نیا بچہ آیا تھا جس نے بال مار کے گرایا تھا، اب جو آپ ہیں آپ رونے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ چیس سیٹ کیسے ٹوٹ گیا، میرے ابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا. اب سب بچے کہتے ہیں کہ یار ایک کام کرو، ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کسی کو پتا تو ہے نہیں کہ ہم گھر میں ہم سب چلے جاتے ہیں. لیکن وہ بچہ یہ کہتا ہے جس نے بال مار کے توڑی تھی کہ میں تمہارے ابو کو بتاؤں گا یہ تم نے توڑی ہے، یہ تم نے توڑی ہے اور تم نے بال ماری تھی. اب آپ بوکھلا جاتے ہیں کہ یار پہلی بات تو میں نے توڑی نہیں، لیکن چلو میری غلطی تھی، میں یہاں کھیل جاتا، اب ہو گئی، اب کیا کر سکتا ہوں. وہ کہتا ہے تمہارے ابا کو میں بتاؤں گا یہ تم نے توڑی ہے انلیس کہ تم گھر کے اندر جاؤ اور تمہیں جتنے پیسے رکھے ہوئے نظر آئیں، جتنا زیور رکھا ہوا نظر آئے وہ لا کے مجھے دے دو. یہ بات یہیں آئی گئی ہو جائے گی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کبھی کہ یہ سیٹ ٹوٹا کیسے تھا. گھر کے اندر بلی چھوڑ دیں گے کہ بلی نے توڑ دیا تھا، تمہیں کبھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. بس جاؤ اندر جا کے تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ لا کے مجھے دے دو. اب ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے تو اس کی قیمت جو لگا دی اس کے بعد تو ابا نے آپ کا صرف اور صرف تلوار سے سر ہی اتارنا ہے. آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اب تو صرف یہی ہو سکتا ہے، تو اس کی مان لو جو مجھے مزید غلط کام کرنے کا کہہ رہا ہے، جو مجھے مزید اس دلدل میں پھنسنے کا کہہ رہا ہے، آپ اس کے اوپر زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی ٹون ایسی ہوتی ہے کہ ابے میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا، بلیاں میں لا کے دوں گا، تم ٹینشن نہیں لو، تم بس اندر جاؤ اور جا کے مجھے یہ ساری چیزیں لا کے دو. یہ جو سچویشن ہے میں اپنی طرف سے کریٹ نہیں کر رہا، ایسی روزانہ ہزاروں سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اب میں بہت زیادہ ڈیپ نہیں جا رہا، لیکن ہم کو پتہ ہے زمانہ کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اے آئی آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں جو کہ ہوئی بھی نہیں ہوتی وہ بھی کریٹ ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کو جن کو نہیں پتا، جن بچوں کو، بچہ کیا اب تو بڑے بھی ایسے ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، ان کو ان سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور مزید غلط کام کرنے کا کہا جاتا ہے کہ اب تو ہو گئے آپ میرے غلام، کیونکہ میں نے آپ کو ایسا کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا، کوئی ویڈیو بنا لی، ایسا کچھ ہو گیا. اب آپ اگر میری نہیں مانو گے تو میں آپ کے ابو کو، آپ کے والدین کو یا کسی کو بھی جا کے بتا دوں گا، اور پھر تم دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو اس بچے کو جس کے 1,30,000 روپے کا جس نے نقصان کیا ہے، اور آپ سب کو میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، یاد رکھیے گا جو بندہ آپ کو مزید برے کام کا کہہ رہا ہے وہ بیسکلی آپ کو کس سے دور کر رہا ہے؟ وہ اس سے دور کر رہا ہے جس کی آپ کو سب سے زیادہ کیئر ہے، جو سب سے زیادہ آپ کی کیئر کرتے ہیں، جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے ماں باپ. وہ آپ کو آپ کے ہی ماں باپ کے اگینسٹ کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ان سے بچاؤں گا. ارے تم ماں باپ سے کیسے بچاؤ گے؟ ماں باپ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس لیے کہ وہ مجھے بچائیں. تو ایسے کے اندر وہ اس ولنریبل مومنٹ کا فائدہ اٹھاتا ہے. وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کسی طریقے سے اس بچے کو یا اس جو بھی انڈیویجول ہے اس کو مزید ایکسپلائٹ کیا جائے، اور بہت طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد. تو آپ نے کرنا یہ ہے، جو یہ ایک ٹیکنیک ہے جو مجھے کسی نے بتائی تھی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا نام ہے کل دا ہاسٹیج. وہ اگر آپ کو کوئی اور مزید برا کام کرنے ہوگا، آپ کہیں یار ایک کام کر، تو کیا میرے ابا کو بتائے گا، میں جا کے بتاؤں گا، میں خود ان کو جا کے بتاؤں گا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، بہت غصہ کریں گے، بہت لتاڑیں گے آپ کو، شاید آپ کی پاکٹ منی بند ہو جائے، 6 مہینے کے لیے آپ کو گھر میں بند کر دیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دیٹ از دا سیفسٹ پلیس. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے، یا اللہ تھوک اٹک گیا میرا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے جانا ہے. وہاں جا کے آپ نے اپنے ماں باپ سے کہنا ہے کہ بھیا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب 1,30,000 روپے کسی کاروبار میں نقصان ہو گیا، اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کر دی، نہیں ہوا. اب آپ کسی اور کو وہ لیوریج نہ دیں جو وہ آپ کو مزید ایکسپلائٹ کرے. کل دا ہاسٹیج، کہ کوئی بندہ مطلب کوئی ایک کڈنیپر ہے جس نے ایک لڑکے یا لڑکی کو ایسے کر کے پکڑا ہوا اور اس کے گن رکھی ہوئی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کی کن پٹی پہ گن رکھی ہوئی ہے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں مار دوں گا، مجھے جانے دو، ہٹ جاؤ، اور یا جو بھی وہ کچھ کہہ رہا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ کیونکہ اس والے سچویشن کے اندر آپ نے کرنا ہے اس ہاسٹیج کو خود مار دینا ہے. آپ نے گن اٹھانی ہے اور اس ہاسٹیج کو خود مار دینا ہے، کیونکہ اس کے پاس آپ کے اگینسٹ کیا چیز ہے؟ ایک بری ہی چیز ہے نا، وہ ایک دھمکی ہی ہے نا. وہ دھمکی آپ خود جا کے اپنے ماں باپ کو بتا دیں، آپ خود جا کے. اور میں اس کے اندر پھر کہوں گا، نہ کزنز، نہ کوئی ماموں چاچو تایا، کسی کو نہیں. جس سے ڈرایا جا رہا ہے آپ اسی کو جا کے بتائیں کہ بھائی یہ سچویشن میرے ساتھ ہو گئی ہے، یہ میں نے کر دیا ہے، اب جو آپ سزا دیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کے ہتھے نہ چڑھیں، کسی اور کو ایکسپلائٹ اپنے آپ کو نہ کرنے دیں. بھلے وہ کتنا غصہ کریں گے، کچھ بھی ہوگا، لیکن ہیں وہ آپ کے اپنے، وہ آپ کے سگے ہیں. اور سگے جو ہوتے ہیں نا وہی ہمیشہ کام آتے ہیں. تو سب سے پہلے ماں باپ
اگر ماں باپ نہیں تو پھر اس کے بعد بہن بھائی، بلڈ ریلیشن، صرف اور صرف جتنے قریب سے آپ کسی کو بتا سکتے ہیں ان کو اعتماد میں لیں، ان کو بتائیں کہ یار یہ سچویشن ہے میرے ساتھ، میں اس طرح پھنسا ہوا ہوں، کوئی مجھ سے اس طرح کی بات کر رہا ہے. جب آپ یہ بات کھل کے کریں گے اپنے ماں باپ سے، آپ یقین کریں وقتی طور پہ شاید ان کو بہت غصہ ہے، وقتی طور پہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکیں، لیکن جب آپ یہ بات کر لیں گے نا، آپ کو صرف اور صرف پروٹیکٹ کر ہی اللہ کے حکم سے وہ لوگ سکتے ہیں. اور اس کے بعد بتانے کے بعد یہ بھی بتائیے گا کہ اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، یہ مجھ سے یہ کروانے کی بھی آگے کوشش کر رہا تھا، یہ بھی ضرور بتائیے گا. یہ نہیں کہ اس کو چھپا لیں. اور اس کی میں آپ کو وجہ یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں ایک سیپریٹ غلط کام ہے. ٹھیک ہے آپ سے یہ ٹوٹ گیا، یہ غلط کام ہے، لیکن جو وہ آپ سے کروا رہا ہے وہ تو اسی کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہو گیا چلو یوں کر لیتے ہیں. وہ ایک الگ غلط کام ہے جو کہ بڑا غلط کام ہے کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے. تو میرا نام وقار صدیقی ہے، میں آج کل ڈیلی بلاگنگ کر رہا ہوں، تو امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا. میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.